السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از طارق۔ آج کی ویڈیو ان میاں بیوی کے نام ہے جنہوں نے اپنی انا کی وجہ سے خود اپنی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کیسے؟ لیٹس سی۔ وی لو ایچ ادر، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ وی لو ایچ ادر، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ابھی سے نہیں، شادی سے پہلے سے۔ بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر، لیکن آج تک ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں سکے، یا ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، بس یہ سوچ رکھتے ہیں یو آر ناٹ کمپلیٹلی مائن، کہ تم پوری طرح میرے نہیں ہو بلکہ کسی اور کے ہو۔ تم پوری طرح میرے کبھی ہو ہی نہیں سکے، تم چاہ کر بھی میرے نہیں ہو۔ آئی ایم ناٹ کمپلیٹلی یورس، اور تمہیں یہ گلہ ہے کہ میں پوری طرح تمہارا نہیں ہوں۔ تمہاری سوچ یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح مکمل طور پر تمہارا نہیں ہوں۔ You cannot change yourself for me، تم خود کو میرے لیے بدل نہیں سکتے۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے لیے خود کو بدل سکو؟ And I cannot change myself for you، اور میں بھی کیا کروں، میں بھی خود کو تمہاری۔ عجیب سی بات ہے، نہ تم پوری طرح میرے ہو، نہ میں پوری طرح تمہارا ہوں۔ نہ تم خود کو میرے لیے بدل سکتے ہو، نہ میں خود کو تمہارے لیے بدل سکتا ہوں، لیکن ہم دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ ان میاں بیوی کے نام ہیں جو اکثر لڑتے رہتے ہیں، اکثر ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہتے ہیں، اکثر ایک دوسرے سے الفاظ کہہ نہیں پاتے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کے ذہن میں شیطان بار بار ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور شیطان جیت جاتا ہے اور آپ لوگ ہار جاتے ہو۔ کیوں؟ we both have ego problem، ہم دونوں کو انا کا مسئلہ ہے۔ نہ تم جھک سکتے ہو، نہ میں جھک سکتا ہوں۔ نہ تم لچک پیدا کر سکتے ہو، نہ میں لچک پیدا کر سکتا ہوں۔ ہم دونوں ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایک دوسرے سے کبھی بھی سوری نہیں کہیں گے، ایک دوسرے سے مل کر بات ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے، بس لڑنا لڑنا لڑنا۔ یہ سوچ رکھنی ہے کہ سامنے والا میرے لیے بہتر نہیں ہے، اور میں سامنے والے کے لیے بہتر نہیں ہوں۔ میں سامنے والے کو نہیں سمجھ پاتا، اور سامنے والا مجھے نہیں سمجھ پاتا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہو آپ آپس میں محبت کرتے ہو، آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی یہ سوچتے ہو کہ وہ پتہ نہیں کسی اور کے چکر میں ہے، جب بھی مجھے پوری طرح پیار نہیں کرتا، یا وہ پتہ نہیں کسی اور کے چکر میں ہے، مجھے پوری طرح پیار نہیں کرتی۔ وہ خود کو میرے لیے بدل نہیں پاتی، میں اس کو خود کے لیے بدل نہیں پاتا۔ ہم دونوں میں ایک ہی مرض ہے، جس مرض کا نام ہے انا۔ We both have ego problem۔ I wait for you to start with yourself۔ میں انتظار کرتا ہوں کہ تم شروعات کرو، تم خود کہو، تم خود شروع کرو۔
You wait for me to start with myself. اور تم چاہتے ہو کہ میں خود شروعات کروں، میں خود آگے بڑھ کر بولوں. ہم دونوں اسی انتظار میں ہیں کہ سامنے والا پہل کرے گا. تم سوچتی ہو میں پہل کروں گا، میں سوچتا ہوں تم پہل کرو گے. دونوں پہل نہیں کر پاتے اور زندگی اسی طرح برباد ہو جاتی ہے. اور شیطان جیت جاتا ہے، تم لوگ ہار جاتے ہو. تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میں ایک درار ڈال دے. وہ درار کون سی ہے؟ شک کی. وہ درار کون سی ہے؟ بے اعتباری کی. وہ درار کون سی ہے کہ یہ سوچنا کہ وہ محبت نہیں کرتی یا وہ سوچتی ہے تم محبت نہیں کرتے. یہ وہ حقیقت ہے جسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اگر آپ شادی شدہ ہو تو. ان دس ڈیفیکلٹ ٹائم، اس مشکل وقت میں، آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ. اس مشکل ترین وقت میں، ان دس ڈیفیکلٹ ٹائم، آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ. میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھو. چاہے آپ جھکنا نہیں چاہتے لیکن اس چیز کو ضرور سمجھیں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے، آپ نے مل کر رہنا ہے. کیونکہ آپ کے بڑوں کی کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو علیحدہ کر دیا جائے، آپ کے دماغ ٹھکانے لگے، لیکن وہ الگ اس طرح الگ ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے الگ ہو جاتے ہیں. اپنا گھر مت چھوڑیں. I need you to understand. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھو. I need you to be with me. آپ کا ہمسفر، آپ کا جو ہمسفر ہے وہ آپ کو دل سے چاہتا ہے آپ کو اپنے ساتھ رہنا. اس مشکل وقت میں وہ چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ رہو. اس فرسٹریشن میں، اس غصے میں، اس لڑائی جھگڑے میں اور اس مشکل وقت میں وہ چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ رہو. چاہے اس کے الفاظ کتنے ہی کڑوے کیوں نہیں ہیں، چاہے وہ آپ سے یہی کیوں نہیں کہتا کہ دفع ہو جاؤ، اپنے گھر جاؤ، یا آپ یہ کیوں نہیں کہتے، لیکن یقین مانے وہ سب شیطان کے الفاظ ہوتے ہیں. وہ بس یہ چاہتا ہے میاں بیوی الگ ہو جائے، کیونکہ اس کا پسندیدہ مشغلہ یہی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور وہ الگ ہو جائیں. تو میں چاہتا ہوں اس چیز کو آپ تسلی سے سوچئے گا کہ آپ کا ہمسفر دل میں یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہو، لیکن وہ زبان سے بے شک اس چیز کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اس میں بھی تھوڑی سی انا کی پرابلم ہے، آپ میں بھی تھوڑی سی انا کی پرابلم ہے. آپ بھی نہیں چاہتے کہ اپنے دل کا حال اسے بیان کریں، اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی کمزوری آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن وہ دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے Do not left me alone in this difficult time. آپ کا ہمسفر آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس مشکل وقت میں مت چھوڑو، چاہے میں غلطی پر ہی کیوں نہیں ہوں، چاہے میں غلط ہی فیصلے کر رہا ہوں، چاہے میں تمہیں مارا ہے، چاہے میں نے تمہیں گالیاں دی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب شیطان نے لڑایا ہے، غصے میں آ کے ہو گیا ہے. تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اسے چھوڑ کر نہ جاؤ، کیونکہ یہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے. اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، اور اگر تم نے جانے کا ارادہ کر لیا تو سمجھ لیں شیطان کا آدھا کام آپ نے کر دیا. I promise. وہ ہر دفعہ غلطی کرنے کے بعد ہم سفر جس کی غلطی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اگلی دفعہ نہیں کروں گا. میری بیوی مجھ سے کہتی ہے تم ہر دفعہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا والوں کو تماشا دکھائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا والوں کو موقع دیں کہ وہ آپ پر ہنسے۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہو یا اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاتے ہو، بیوی آپ کو چھوڑ کے جاتی ہے، بے شک وہ ایک دن کے لیے جاتی ہے، اگلے دن آ جاتی ہے، لیکن وہ تماشا دنیا دیکھ لیتی ہے، زندگی بھر آپ کا مذاق اڑاتی ہے، آپ کے پیچھے آپ کی باتیں کرتی ہے، بیک بائٹنگ کرتی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ وہ دل سے چاہتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ وعدہ بھی کرتا ہے، آئی پرومس وی ول سروائیو ڈیفیکلٹ ٹائمز، ہم مشکل سے مشکل وقت گزار لیں گے، کسی نہ کسی طرح مشکل وقت کسی نہ کسی طرح گزار لیں گے، وی ول اوور کم آن اوور ٹف ٹائم، ہم اپنے مشکل ترین وقت پر غالب آ جائیں گے۔ یقین مانو، تم صبر تو کرو، تم موقع تو دو، ہر دفعہ موقع دیتی ہو، اس بار بھی ایک موقع دو۔ We will survive difficult times، ہم مشکل وقت گزار لیں گے۔ We will overcome on our tough time، ہم مشکل ترین وقت پر غالب آ جائیں گے، بس ایک دفعہ اور موقع دو، ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی موقع دو، چاہے ہر دفعہ کی طرح اس اگلی دفعہ بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کتنی دفعہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اللہ بھی تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہم سفر کو معاف کرے، کیونکہ یہ ایک دن کا نہیں، دو دن کا نہیں، زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ وہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب آپ کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اور آپ ڈگمگا گئے تو سمجھے آپ کا رشتہ ڈگمگا گیا، آپ ہل گئے تو سمجھے آپ کے رشتے کو ہلانے والے دو چار آ جائیں گے، جو آپ کو اور آپ کے ہم سفر کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں گے۔ وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں جو آپ کے دوست بن کر آتے ہیں، آپ کو آپ کے ہم سفر کے بارے میں پازیٹیو سوچنے ہی نہیں دیتے، تو اپنے دماغ سے تمام نیگیٹو تھاٹس جو ہیں، تمام نیگیٹو سوچیں جو ہیں، تمام منفی سوچوں کو نکال دیں۔ جسٹ ویٹ، بس انتظار کریں، اینڈ اسٹے ود می، آپ کا ہم سفر کہتا ہے انتظار کرو، میرے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ جانے لگتا ہے جب ہم سفر تو اس کے دل میں آتا ہے، وہ غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، منہ سے بھی بول رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں یہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یار میں اگر اسے ڈانٹ بھی دوں گا وہ نہیں جائے گی، وہ اگر مجھے ڈانٹ بھی دے گی تو میں نہیں جاؤں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تو زندگی کا امتحان ہوتا ہے جس میں اکثر لوگ ناکامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انا کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس نے بولا تو بولا کیسے، اس نے گالی بکی تو بکی کیسے، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے۔ اگر ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اس کے علاوہ اس کی پازیٹیو چیزیں تو سوچیں، اس کی اچھائیاں تو سوچیں، کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوگی آپ کے ہم سفر میں، جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے آپ کی اس کی شادی ہوئی، کوئی تو ایسا کام ہوگا جو آپ کو اس میں پسند ہوگا، کوئی تو ایسا ایک عمل ہوگا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوگا، اسی کو سوچ کر اس کے ساتھ ٹھہر جائیں، انتظار کریں، اللہ سے دعا کریں، we will be together forever، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، دیکھنا اگر تم تھوڑا انتظار کرو، میرے ساتھ ٹھہرو اور اس مشکل وقت پر غالب آ جاؤ، ہم دونوں مل کر اس مشکل وقت پر غالب آ جائیں اور اس مشکل وقت کو گزار لیں، بس انتظار کرو اور میرے ساتھ ٹھہرو، ہم لوگ پھر ایک جیسے ہو جائیں گے، پھر وہی پیار محبت ہوگا ہمارے درمیان، بس انتظار تو کرو۔ There will be no distance between us، پھر دیکھنا جب ہم ایک ساتھ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے تو ہم میں کوئی دوریاں نہیں ہوں گی، ہم میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا، ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ There will be happy and we will be happy forever، اور ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یہ سوچ کر آج اپنے ہم سفر کو معاف کریں، اپنی زندگی کا دوبارہ سے ایک نئی شروعات کریں۔
خوشیاں ملتی نہیں ہیں، خوشیاں بنائی جاتی ہیں۔ خوشیوں کو ڈھونڈنا چھوڑیں اور خوشیوں کو بنانا شروع کریں۔ رونا دھونا چھوڑیں، خوشیوں کو بنانا سیکھیں۔ ہنسنا سیکھیں، مسکرانا سیکھیں، بن ٹھن کے رہنا سیکھیں۔ کیا پتہ آپ کی کوئی خامی ہی آپ کے ہم سفر کو آپ سے دور کر رہی۔ اپنے اندر کی خامیوں کو ختم کرو، نہ کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کے اندر کی خامیاں کو چھوڑ دو کہ وہ کتنا برا ہے۔ اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کرو اور ان کو ختم کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا اور تمہارے رشتے کو ایسا مضبوط بنا دے گا، شیطان کیا، شیطان کا باپ بھی نہیں توڑ سکے گا۔ مگر یقین اللہ پہ رکھیں اور اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا اور میں ایک دفعہ اور کوشش کرتی ہوں یا میں ایک دفعہ اور کوشش کرتا ہوں، کیا پتہ اس بار زندگی پلٹ جائے۔ کیونکہ ہر دفعہ یہ سوچ کر کوشش کیا کریں، کیونکہ ایک گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، اس پہ لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ لوگ ترس رہے ہیں شادیوں کے لیے، لوگ روز کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرو شادی ہو جائے، میرے لیے دعا کرو شادی ہو جائے، اور جن کے لیے رشتہ ہے سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے ہیں تو لڑکی نہیں ہے، لڑکی مل جاتی تو اچھی لڑکی چاہیے ان کو یا اچھے لڑکے چاہیے، ایسا ملتا ہی نہیں ہے اور وہ اسی انتظار میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک ہمسفر دیا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کسی لنگڑے بہرے گونگے کو دیکھیں، اس کو نصیب نہیں ہوتا، کوئی یتیم کو نصیب نہیں ہوتا، کوئی مسکین کوئی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کو نصیب ہوا ہے، آپ اس کی قدر کریں، چاہے کتنا ہی برا سہی آپ کا اپنا ہے، کبھی نہ کبھی تو بہتر ہو جائے گا۔ اس نیت سے کیا پتہ آپ کی اولاد آپ کا سہارا بن جائے۔ انتظار تو کر کے دیکھیں، جلد بازی کا فیصلہ نہ کریں، ایک دفعہ سوچ کر دیکھیں کہ آپ کی انا زیادہ ضروری ہے یا آپ کی زندگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں اور میرے لیے لازمی دعا کریں۔ میرے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، اللہ میرے حالات کو بہتر بنائے، اللہ مجھے اس تنگ دستی سے نکالے، اس فائنینشل طور پہ جو میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہوں، اللہ اس سے نکالے، اللہ میری مدد فرمائے۔ میرے لیے لازمی دعا کریں، اللہ میرے حالات بہتر سے بہتر بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔